الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام على سيدنا يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا محمد علمیوں کا کوئی دعویٰ نہیں، اپنی آسائیوں کا دعویٰ نہیں۔ میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، میں نے صرف مرشد کو پڑھا جو فیس مرشد کی تھیوری سے کی ہے، لیکن سے عورت سے وہ کتاب سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں نہ پڑھیں، کتابیں میں بھی پڑھتا ہوں اور میں تعلیم سے یقین ٹائم کا مسلک جو ہے اور وہ نہیں حاصل کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل کی ہے مشاہدہ ہے، مسلم کی توجہ اور صحبت وہ جس کو میسر ہے کتاب پیچھے ہے۔ کوئی بہت سا فرماتے ہیں کہ سہ مزار کتاب رجی کی کاغذ کرنا بات دنیا کسے نہ مانا یہ جو اس کے بارے میں بھی کہ نفس بنتا نہیں، یہ اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ جیسے آپ ایک گھوڑے کو جو کہ بے قابو ہو جاتا ہے اس کو آپ سکھاتے ہیں، تو اس کو فرما برداری کے لیے کرانا یہ اصل کام ہوتا ہے۔ اور اس کو جو بہت بات کرتی ہے وہ شرط کی نالم ملاز کرتی ہے، اور یہ اگر آپ کی صحبت میں رہ کے اس کو بات کرتی ہے اور جو شریعت میں مقررہ پہ عمل کرنے سے، کیونکہ یہ جو دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے اور بہت خطرناک دشمن ہے، کیونکہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا اور اندر بیٹھ کے آپ کو بات کر رہا ہے۔ شیطان جو وہ بادشاہ دعوت ہے اور جیسے خون لوگوں کی دعوت ہے، شیطان کی اصل یہ میرا نام بتایا ہے، یہ دشمن ہے۔ دنیا آپ کو اپنی طرف بتاتی ہے، لیکن دنیا بین حکومت کے افعال میں نے اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے خواب دیکھتے ہیں، ایسی ایسی جگہیں دیکھتے ہیں جو زندگی نہیں دیکھی، ایسے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں خواب میں جو اپنی زندگی میں نہیں ملے کبھی نہیں، لیکن ان سے ہم ملتے ہیں، ان کی بہتر سب سے گفتگو وہ سب کچھ تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ حقیقت ہے، اس وقت یہ نہیں پتہ چلتا کہ خواب یہ حقیقت ہے، اور جب بیداری ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے لوگوں نے دیکھا وہ خواب پھر وہ نقشہ ہے اس دن کے لیے آپ کے سامنے وہ جاتا ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ اگلے دن وہ بھی آپ کی یادداشت سے آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے یا گزار جاتا ہے اور خود ایک وقت آتا ہے بالکل یاد ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ یہ خواب دیکھنے
اور اس طرح تمہاری آنکھیں بند ہوگی اور دوسرے جہاں میں جا کے لگی جب کام انتظار اگر ہوتا ہے جب مشکل ہوتی ہے دوسری کام تو پھر کہتے ہو جو اپنے جیسا وہ تو فارم ہو گیا تو فارم اس زندگی کی حقیقت یہی کچھ ہے جو رب کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے دنیا کو پیدا کیا اور زندگی کا حق نہیں دیتا اور اس کی یہ حیثیت بچت کے بعد ہی برابر اور ہم نے اس دنیا میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے کیا کچھ نہیں کرتے جو سب کچھ جہاں چھوڑ جانا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی مدد نہیں رہے گا اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں دکھ میں ڈالتے ہیں غلط کام کرتے ہیں شیطانی کام کرتے ہیں دوسروں کو آگ مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے جس کی عادت اور یوں اپنے آپ کو برباد کرتے رہتے ہیں یہ سب کچھ آپ چھوڑ دیں اور یہ ویسے زندگی ہے جس کا دار مدار اس زندگی پہ ہے کہ جو کچھ جس زندگی میں کماؤ گے اس کا بہترین سے آپ کو آنے والی زندگی میں ملے گا اللہ آپ کی ضرورت میں نہیں اگر آپ جنت کا فرمائیں اگر آپ نے اچھے عمل کیے تو جو جہاں چھوڑ جاتا ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے صرف دھوکہ ہے اس لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے کتنا غلط کر جاتے ہیں میرے دوستوں اس وقت سے نکلنے کے لیے اس دھماکہ سنتے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو طریقہ پہ آتے ہیں کہ اپنی پہچان کریں یہ ضروری ہے اور فکر کرنا تصور کرنا یہ ضروری ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ میری خلقت کیسی ہوئی میں دنیا میں کیسے آیا میں ماں کے پیٹ میں کیسے داخل ہوا ماں کے پیٹ میں رہا دنیا میں آیا بچپن دیکھا بڑھپن دیکھا جوانی دیکھی اور جو کسی دیکھ چکے ہیں وہ خواب ہوتا جاتا ہے وہ وہم گمان ہوتا جاتا ہے وہ اس کا کچھ یاد نہیں کرتا اور پھر جوانی پھر بڑھاپا اور پھر آخری میں پھر قبر میں چلی گئی تو اپنے آپ کو غور کرو اپنی خلقت میں کہ گندے ذرے سے پیدائش کیے جو اگر کپڑے پہ پڑا گیا تو آپ کو کپڑا نہیں بنا پاتے تو جس نے غور کیا جس نے خود سے سوال کیا جس نے خود سے انتظار کیا کہ میں کون ہوں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی تو اس کو بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے بات سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ میرے رب نے نظام یہ سمجھ آیا ہوا ہے کہ جو اصلاح چاہتا ہے اور جو حقیقی پہچان چاہتا ہے جو معرفت چاہتا ہے وہ ارادہ کرے تو اسباب خود کو رب کر دیتا ہے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے نیت کرنا آپ کا کام ہے جو کہ رب نے آپ کو دیے باقی اختیارات میرے رب کے پاس ہیں آپ کے تقدیر کے فیصلے میرے رب کرتا ہے لیکن کم از کم جو ایک نیت ہے ایک ارادہ ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے روح سے ہے
کہ جو بھی ارادے جو بھی نیتیں ڈھونڈتی ہیں وہ قلب سے ڈھونڈتی ہیں، اور ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے مزید اس کی کاٹ چھان ہے، اس کو بہتر طرف کو ریفائن کرتے ہیں سوچ کو، وہ اپنا کام واقع ہے، اور پھر جب ادھر فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ حکم دیتے ہو اپنے اعضاء کو، ان کو حکم ہوتا ہے جلدی یہ کام کرو، جب تک فیصلہ ہو جاتا ہے جو بھی ہے جو بھی اچھا حرکت میں آتا ہے اور آپ کام کرتے ہو، جب وہ کام کرتے ہو اور اچھا کام کرتے ہو تو اس کا صلہ اچھا ملتا ہے، برا کام کرتے ہو تو اس کا صلہ اچھا نہیں مل سکتا، جو بو گے وہی کاٹو گے، نیکی کرو گے تو نیک فائدہ ہوگا، نیکی ہوگا، آپ کو اس کا ثواب بجا ملے گا، برائی کرو گے برائی میں جاؤ گے تو نقصان ہوگا، اجر بھی نقصان ہوگا، اور آنے والی زندگی میں اس کا خمیازہ ہوگا۔ تو اس کی جو بات پھر عمل پہ آگے ہوتی ہے، نیت آپ کی دل سے ہوتی ہے، ارادہ آپ کا دل سے ہوتا ہے، اور پھر دماغ اس پہ کام کرتا ہے، اور پھر یہ آپ کی ذہنی آزاد ہے تو اس پہ عمل کرنے تو وہ عمل واقع ہو جاتا ہے، جب عمل واقع ہو جاتا ہے تو ابھی وہ اچھا ہے، جس نے عرض کیا اچھا عمل ہے جس کا اجر بھی اچھا ہوگا، نیک ہوگا، برا عمل ہے اس کا اجر بھی نہیں، اس کو برائی کا سزا آپ کو سزا ہے۔ اب لازم ہو گیا ہے کہ یہ بات ثابت ہوگی کہ اصل میں جو معاملہ ہے وہ انسان کی عبادت ہے، جو جھگڑا ہے، جو معاملہ ہے، جو فساد ہے، وہ انسان کی باطن میں، انسان کی سینے میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے، اس کو درست کرنا، اس پہ کام کرنا سب چیز ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، جب اس کی اصلاح ہوگی، آپ یہاں بھی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ کو استاد کی ضرورت پیش ہے، دنیا میں کوئی بھی کام آپ نے سیکھا، کوئی بھی کوئی ہنر سیکھنا ہے، کوئی علم حاصل کرنا ہے، ظاہری نہ ہو، باطنی نہ ہو، سائنسی نہ ہو، وہ آپ استاد سے سیکھیں۔ تو آپ جب اپنی اصلاح چاہتے ہو، جب اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہو، جو اپنی درستگی چاہتے ہو اور شریعت کے عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ رسول کی قربت چاہتے ہو، ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو، ایک سود مند انسان، ایک اخلاق اور اچھے کردار کا مالک بننا چاہتے ہو، تو میں آپ استاد کے پاس جا کر سیکھنا ہوگا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت میں چلنے کے لیے آپ کو اخلاص کی ضرورت ہے، آپ کو محبت کی ضرورت ہے، آپ کو رب کریم سے سچی محبت، سچی لگن آپ کو چاہیے، اور سب کا طرح اپنی عبادت سے، زبان سے آپ نے اقرار کر دیا تو اقرار زبان ہے تو ٹھیک ہے، اگر قلبی تصدیق نہیں ہے تو معاملہ ادھورا ہے۔ جب وہ زبان اور قلب کا جوڑ نہیں ہے، جو آپ زبان سے کہتے ہو دل اس کو نہیں مانتا ہے، اور دل کی اور زبان کے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، آپس میں ملاپ نہیں ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ خرابی ہوگی۔ اب اس اقرار کرنے کے بعد اس اقرار کی تصدیق دل سے ہوتی ہے، اور اس کی تصدیق لازمی ہے، اگر اس کی تصدیق نہیں ہے تو گویا اخلاص
سارا معاملہ جو ہے وہ دکھاوا رہ جاتا ہے، نسبی رہ جاتا ہے، بات نسبی رہ جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، طریقے تو اسی لیے آتے ہیں۔ آدمی ہنر کس لیے سیکھتا ہے؟ ایک ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیور بننے سے پہلے اپنے کسی استاد سے ڈرائیونگ سیکھتا ہے، اور جب وہ ڈرائیونگ کے قابل ہو جاتا ہے تو ٹیسٹ پاس کر دیتا ہے تو پھر اس کو لائسنس بھی مل جاتا ہے، وہ ڈرائیور بن جاتا ہے، وہ گاڑی چلا سکتا ہے۔ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، جس نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہے، کوئی گاڑی والا گاڑی کے حوالے نہیں کرے گا۔ اگر اس میں تو بیٹھ جائے گا تو وہ گاڑی تباہ کر دے گا، روڈ بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ معاملہ ہر انسان کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں بڑے بڑے مقرر آپ کو دنیا میں ملے گے اور دین میں بڑی گفتگو کریں گے اور بڑی فارمنگ ہے ان کی، لیکن اس کا نہیں ملا۔ کتابوں سے پڑھا کہ اپنے دماغ میں گھوڑے دوڑائے اور جو سمجھ میں آیا اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو وہاں کہیں نہ کہیں جا کر وہ پھنس جاتے ہیں، انہیں وہ چیز نہیں ملتی۔ اگر وہ استاد کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو بات اور ہوتی۔ اسی طریقے سے طریقت میں یہ ہوتی ہے تو سلوک کریں، سلوک کرنے کے بعد وہ اگر اس کو مسند مشاہدیت پہ بیٹھنے کی اجازت ہے، توجہ کی اور بیٹھنے کی اجازت ہے تو پھر وہ کرے، پھر لوگوں کو راست دلائے، توجہ کرے، ترغیب کرے، تو بغیر استاد کے بات نہیں بنتی۔ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ تصدیق کرنی اور ہر عبادت کی روح جو ہے وہ اخلاص، بلکہ ہر عمل کی روح جو ہے ہوگا وہ اخلاص۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو اگر وہ اخلاص سے آ رہی ہے تو آپ اس کو سمراٹ نہیں ملے، وہ بات رسمی میں دکھاوا کر کے رہ جائے۔ آج یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو، اسلام کو مجلسوں تک محدود کر دیا اور کوئی ایک گول چکر پھر رہے ہیں، مجلسوں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، خانقاہوں میں ذکر اذکار کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں اور پھر خانقاہی کام کیے جا رہے ہیں، لیکن جو اگلا کام ہے اس میں طرف نہیں آتے۔ جو اصل کام ہے، اصل تو نظام ہے، جو ہے شریعت کا نظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظام لے کر آئے، وہ شریعت لے کر آئے، اور اللہ پاک نے وہ آئین و قانون و شریعت رکھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ اس پہ عمل کرنا ہو۔ اب ہم نے کچھ جو چیزیں بدل لی اور بہت سی چھوڑ دی، ہم نے اصل کو چھوڑ دیا اور باقی جو ہے جو چیزیں پکڑ کر اس میں بیٹھ گئے۔ جب آپ نظام آپ پہ نافذ نہیں ہے، آپ کی ذات پہ نافذ نہیں ہے، آپ کے گھر میں نافذ نہیں ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں نافذ نہیں ہے، جو نظام شریعت ہے تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ پھر کہاں پہ خراب ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ اب یہ سوال ہر مسلمان کو خود سے بھی کرنا چاہیے اور یہی سوال دوسروں کے سامنے بھی رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں رسوائی زمانہ ہے؟ کیوں ہم کافر سے بدترین مار کھا رہے ہیں؟ ہمارے بچے جو ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ
انسانیت اس وقت وہ تڑپ رہی ہے، چیخ رہے ہیں، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ بےلگوں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں بھی مسلمان ہیں اور ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، کشمیر ہو، انڈیا میں مسلمان ہو، اور یورپ میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو ہمیشہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، صرف ایک صورت میں نہیں کہ وہ کافر کا کہنا مانیں، اپنے نظام کی بات نہ کریں، نظام انہیں کے نظام کے تحت اپنی زندگیاں گزاریں اور اپنی انفرادی طور پہ آپ مسجدیں آباد کریں، مسجد باتیں پڑھیں، جمعے پڑھیں، آج کریں، زکات کریں، وہ سارا منظور ہے ان کو، آپ کے دشمنوں کو اور اللہ رسول کے دشمنوں کو جو آپ کے بدترین دشمن ہیں، انہوں نے اس حد تک آپ کو اجازت دی کیونکہ آپ مغلوب ہیں، وہ غالب ہیں، وہ حکمران ہیں، ہم محبوب ہیں۔ حکومت اس وقت پوری کی ہے پوری دنیا میں، اس وقت کفر کا نظام جاری و ساری ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا دین اسلام چھوڑ دیں، ہمارے جیسے ہو جائیں۔ یہ کلام پاک میں بالکل نہیں فرماتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ لوگ دین چھوڑ دو تو یہ تمہارے دوست ہے، تمہارے بھائی باپ ہے، غیر باپ ہے، ورنہ یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ لیکن آج محمد بالکل اس کو برعکس، تو نظام اصل چیز ہے، قرآن کا نظام سلام صلی اللہ علیہ وسلم میں نیا ہوا نظام، وہ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی اور موقع ہے تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں اور ایک دوسرے سے سوال کریں کہ ہماری تباہی، ہماری بربادی کا اصل سبب کیا ہے، اور یقیناً آپ کو یہ جواب ملے گا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ آپ کو اپنے نظام کی شریعت سے جڑی ہوئی ہے۔ کیوں آپ موازنہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے ماضی میں مسلمانوں نے اس نظام کو رائج کیا اور اس کو مضبوط کیا تو وہ غالب رہے، دنیا کی حکومت کی محبت میں ہم سے اور لرز کا کام نہ ڈالا، ہم سے خوف نہ ڈالا، لیکن آپ کو موقع نہیں تو خرابی کام ہوئی کہ ہم نے نظام اپنا چھوڑ دیا، آپ شریعت سے دور ہوتے گئے، گویا مسلمانی سے دور ہوتے گئے، گویا اللہ رسول سے دور ہوتے گئے، تو ہم کہاں جا کر ٹھہرے؟ اپنے کافروں کے نظام کی پناہ لے لی، ان کو سب کچھ مان لیا، ان کی عقیدت مان لی، ان کے تسلط کو مان لیا، ان کے نظام کو مان کر اپنے اوپر اس نظام کو لاگو کر دیا، اور آپ اس کو مضبوط کرنے کے عادت کو یہ نظام جمہوریت ہے، اور اگر یہ دور یہ ہے جمہوریت تمہارا نظام نہیں ہے، جب ایک عالم اسمبلی میں بیٹھ کر جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ کہ ہم جو جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری اداروں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو لعنت ہے ایسے لوگوں پہ۔ کبھی یہ بھی جو قوم اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ نہیں یہ نظام ہمارا نہیں ہے، جو پاکستان کا مقصد ہے بننے کا وہ ہے شریعت کا نفاذ، اسلام کا نفاذ، وہ ہمارا مقصود ہے۔ اس میں کتنی گفتگو ہوتی ہے ہماری اسمبلیوں میں، اس میں کتنی گفتگو ہوتی ہے ہمارے سیاست والوں کے پلیٹ فارم سے، کبھی بات کسی نے کی ہے؟ تو میرے دوستوں یہی ہماری خرابی ہے، یہی ہمارا رویہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ ہے کہ ہم اپنے نظام
سب سے بڑا نقصان پھر کوئی بات تعمیر آ کر ٹوٹتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، قصوروار کون ہے، اس اپنے نظام کو کمزور کرنے اور غیر نظام کو تسلیم کرنا اور پھر اس کو مدافعت بھی نہ کرنا، اس کا دفاع بھی نہ کرنا، دنیا کا بات کل بھی ان کا نام تھا، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی انہیں کا نام ہے، کیونکہ دین انہیں سے ہے، دین کے وارث وہی ہیں۔ تو کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جب دین کے وارث ہو رہے ہیں تو دین کو لاگو کرنے کی ذمہ داری کسی اور میں ہے، کسی بدماش کے ذمہ ہے، کسی شرابی کے ذمہ ہے، کسی نام کی بے ایمان ظالم کے ذمہ ہے۔ وہ اپنے انہیں ذمہ کرتی ہے برتاؤ رغبت، بلکہ ان کی شریک دار بھی ہو گئے ساتھ اور اپنے آپ کو آنے میں نہیں کہلاتے۔ ان پارٹیوں کے علماء نے، مشائخ نے، جن کا اسلام سے نہ تعلق ہے، نہ ان کا علم ہے، نہ ان کے ذہنوں کو کہ آپ اسلام کو نافذ کریں یا اس کے لیے کوئی کوشش کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو معاملہ تو یہ ہے کہ جو مسلح رسول کے وارث ہیں وہ دین کے وارث ہیں، دین کے محافظ ہیں، اور دین کو رائج کرنا، لاگو کرنا انہیں کا کام ہے یا ان کا کام ہے، جو سیاست کرنا بھی انہیں کا کام ہے۔ کسی غیر عالم کا کام ہی نہیں ہے سیاست کرنا، کسی جو عالم نہیں ہے اس کا کام ہی نہیں ہے حکومت کرنا، جب تک وہ عالم نہیں ہے۔ اور جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، ان کے سربراہ عالم دین ہونے چاہیے، اور ہر مسلمان کو دین سمجھنا چاہیے، ہر مسلمان کو دین پڑھنا چاہیے، اور جو اس میں آگے نکلتے ہیں، جو علماء جو قرآن اور حدیث کی تشریح کرتے ہیں اور جو اپنا سر کی تمیز کرنے والے ہیں، جو باطل اور حق کی پہچان کرنے کرانے والے ہیں، یہ انہیں کا کام ہے۔ آج بھی ان کو پتہ نکل رہے ہیں، کل بھی نکل رہے ہیں، اور اگر سبق سیکھ رہے ہیں امام علی مقام سے سیکھ رہے جو کہ قیامت تک ہمیں سکھا کے ہیں، ایک درخشاں مثال قائم کر کے ہے۔ تاریخ اللہ معاملہ سے قرآن معاملہ نہیں، امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس سے بڑا اور کوئی سبب نہیں۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج امام علی مقام کی سیادت کو بنایا کرو بنا رہے اور مسلمان کر رہے اور یزید کی حمایت کرتے ہیں اور یزید کو بے مسکول بناتے ہیں۔ امام علی مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال اللہ کی بات نہیں ہوتی۔ بات کیوں یہاں تک پہنچی؟ تو اللہ کے بندوں، علماء اور صوفیاء، کیونکہ یہ دعوے دار ہیں اور قرآن اور حدیث کی یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکومت کرنی ہے، جنہوں نے سیاست کرنی ہے، جنہوں نے اپنا انجام لانا ہے، تو اس کے لیے جب تک دیوار نہیں نکلتے اس وقت بات نہیں بنتی، اور جتنا جلدی سمجھ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ جب معاملہ بہت دیر ہو گئی تو پھر عذاب آتا ہے، پھر بیماری آتا ہے، پھر عذاب سب پہ آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، مجھے بولنا خوشی بھی ہوتی ہے کہ آج کل یہ اسلام کی بات ہے اور ہمارے نظام کی بات، مسلم کی بات بالا جوانوں نے بھی کہی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اور ہمارا جو سپر سالار ہے اس کو یہ سن
دوسرا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہی بات کرتا ہے اور پاکستان سے محبت ہوتی ہے، ملک سے محبت اور دین سے ان کی محبت ہے، وہ ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزائی ہے اور آپ کی دعا ہوگی۔ لیکن ہم دیکھو کہ تذکیہ قوم ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ آپ نے اس غیر کے نظام کو یہاں سے رفع دفع کر، ہم نے اپنے نظام کے لیے ہر مسلمان نے پوری کوشش کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عالیہ جنگ میں اللہ پاک نے کتنی بڑی نصرت سے نوازا ہے پاکستان کو اور مسلمانوں کو، ہم کتنی اللہ پاک نے نوازا ہمیں فتح نصیب۔ یہ سب میں رات کی بدن نصرت اور رب نے چاہا تب یہ سارا معاملہ ہوا، ورنہ ایک چھوٹا ملک 24 کروڑ کی آبادی کا ملک، 1.5 ارب کی آبادی اور رقبے میں کتنا وسیع اور عظیم اتنا بڑا ملک اور مسائل میں آگے نکلا ہوا، باقی تک جو دنیاوی ترقی ہے اس میں بھی ہم سے کئی گنا آگے، اسی فوج ہم سے کتنی گنا تگڑی ہے، ایئر فورس کتنی بڑی ہے، نیوی کتنی بڑی ہے، ہندی حسین کی جو بڑی فوج ہے وہ کتنی، اور پورے ملک میں انہوں نے کشمیر کے قابل ہیں اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو پاکستان میں شامل ہونے چاہتے تھے لیکن انہوں نے زبردستی قبضہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں کی حالت انتہائی ہے، افسوسناک، انتہائی افسوسناک۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے جس جنگ میں جو کچھ صوفیوں کے ساتھ ہوا، جو کچھ ایک پروفیسر صاحب ہیں ان کو نہیں گرفتار کیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا، اور کوئی بڑا جرم کی کوئی بڑا کیا جرم کیا ہی نہیں۔ مسلمانوں کو انڈیا کے اندر ان کی انڈیا سے آزاد نہ کرتے، ان کا رہنا وہاں پہ بہت مشکل ہو، لیکن وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ کھل کے پاکستان کی حمایت نہیں کرتے بلکہ بات لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ بس بھارت ماتا کی بات کرتے ہیں، بھارت ماتا کی بات کرتے ہیں اور جے ہند کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہندوستان کہلاتے ہیں۔ لیکن ان سے کوئی میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو RSS والے اور یہ جو کوریئر کمپنی ہے کیا وہ آپ کو ہندوستانی تسلیم کرتے ہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیں، جھوٹ مت بولیں، غفلت نہ کریں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ مودی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ RSS کا کام یہ ہے مسلمانوں کی کلیم کرنا، ہندوستان سے ان کو بتانا، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ کیا کیوں کہتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ورنہ ان کو اپنے آگے کی درجہ آتے ہیں، گولیاں مارتے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اگر رب کریم نے اپنی کرم کیا ہے اور اس قوم کو سرخرو کیا ہے جو کہ اس جنگ سے پہلے انتہائی خستہ حالی کی حالت میں تھی، سیاسی ابتدی عروج میں، معاشی ابتدی عروج میں، برہمنی عروج میں، اندرونی سازشیں اور بیرونی سازشیں عروج میں، پاکستان مخالف قوت نے پوری شدت کے ساتھ پاکستان کو توڑنے کے لیے بسر دربار ہے۔ تو اس حالت میں اس بکھری ہوئی سوچ اور قوم اور اس مزاج کو قائم تھی اس جنگ سے پہلے، اور پھر یکدم ہی پوری قوم کا یکجا ہو جانا، اتحاد چاہتے ہیں اور یک سماج ہو کر انڈیا کو ہندوستان میں جواب دینا اور پاسپورٹ کی بینک میں کھڑے ہو جانا
اور بارڈر تک پہنچانا اور اپنے فوج سے واقعانہ محبت کا اظہار کرنا، جو کہ بہت کم دیکھا جاتا ہے واقعی ممالک میں۔ پوری نوجوان، پوری عوام، پوری پاکستان پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری محبت اور شوق اور جذبے کے ساتھ پاک آنے کے ساتھ رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میری رب کی طرف سے جو ذہن دیکھنے والا، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، جو خود کہہ کے سب کچھ کرا سکتا ہے اور کرا دے کر کرایا ہے۔ اس جنگ نے جو دنیا کو بڑھتے حیرت میں ڈال دیا، ہماری آدمی، ہماری ایئر فورس میں، ہماری نیوی میں، بالخصوص جو ہماری ایئر فورس ہے، ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آپ پوری دنیا بڑھتے حیرت میں سارے بحث کر رہے ہیں، سوچ وچار کر رہے ہیں یہ ہوا کیسے ہوا۔ ان کی سوچوں سے بات آتا ہے، میروں وہاں سے بات آتا ہے، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ پاکستان اقدار والا ہے اور وہ دنیا کو چھوٹ دی۔ جب وہ ہم نے کرتا رہا تو سارے جو ہے وہ تماشائی بن گیا اور پوری ترکیب جو نہیں نے بند ہو گئے اور وہ تماشا دیکھتے رہے۔ لیکن اس صورتحال میں میرے رب کرم کو اپنے پاس کی خصوصی ہدایت دی کہ اللہ پاک نے اس قوم کو شروع کیا اور لاج رکھی تو وہ پتہ ہے وہ بھی کس لیے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ پاکستان اللہ رسول کی منشا سے بنا اور منشا یہ تھی کہ یہاں دین نافذ ہوگا، یہاں پہ شریعت کا نفاذ ہوگا۔ اس لیے یہ ملک وجود میں آیا۔ وجود میں آنے کا کی وجہ یہ ہے، مقصد یہ ہے، جو قربانیاں پیش کی ان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہوگا۔ اب اللہ پاک نے اس ملک کو خود بنایا ہے، اسلام کے نام پر یہ وجود میں آیا اور رسول منشے سے آیا، تو اللہ پاک سے بھی اللہ پاک نے کیا اور آئندہ بھی اچھا کرے گا۔ ہم لوگوں کے ذہن بدلیں گے اور یہاں سے جو روشنی پوری کی جو پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا کام کرے گی۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہاں پہ اللہ پاک سے یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم میرے دین کی سربلندی کے لیے، تفاقی شریعت کے لیے، اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہم وعدے لیں گے۔ ہمارے علماء ہمارے آگے ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور پوری قوت کے ساتھ وعدے کریں گے۔ اور ملک میں بھی ایک ایسی عوامی تحریک اٹھنی چاہیے دفاع شریعت، اور یہ جب تک عوامی پریشر نہیں ہوگا، عوامی قوت اصل قوت ہوتی ہے، جب یہ پورے زور و شور کے ساتھ باہر نکلیں گے تو پوری یقین کے ساتھ اور شریعت کے جذبات کا اظہار کریں تو آپ کی حکومت وقت بھی مجبور ہو جائے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو تباہی سے بچائیں، اپنے نسل کو، اپنے بچوں کو بچا دیں، ورنہ ہمیں اس دہل میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ جو کچھ ہماری یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، جو کالج میں ہو رہا ہے، جو اداروں میں ہو رہا ہے، جو پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، وہ نقش اکثر ہم سب کے سامنے اس کا تباہی اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ رب کی رحمت نازل ہوئی تو وہ وائل پر گرم ہے، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اپنے رب کو مزید راضی کریں، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ۔ ہر ایک مسلمان اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ میں اپنے آپ پہ پوری شریعت نافذ کروں، ہر کام شریعت کے مطابق کروں۔
کہ شریعت کے نفاذ کے لیے میری جان، میری مال، میری اولاد، میری ماں باپ سب کچھ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ رسول کے نام پہ دین کی سنت دی گئی، جیسے غزہ لوگ کر رہے ہیں۔ غزہ انہوں نے چھوڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز رہ گئی ہے جو سب پہ حاوی ہے، وہ ہے کہ ایمان انہوں نے بچا لیا۔ انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا، اپنی زندگیاں نہیں بچا پائے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نہیں بچا پائے، کافر سے لگے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے۔ یہ جھکے نہیں ہے کافر کے آگے۔ بچہ جو کلمہ بلند کرتا ہے، آج ماں چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوک اور پیاس سے بلند کوئی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک دنیا اسلام کے منہ پہ تماچا ہے کہ وہ صرف پر آزادوں تب اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ قراردادوں سے اگر بات کرتی تو اسرائیل کے خلاف کتنی قراردادیں پاس ہونے کی ہوئی ہے لوگوں نے اسلامی موسم میں، کبھی اس میں ان کو اتنی سمجھ کی بہت قرارداد بھی انہوں نے بعد قرارداد بھی انہوں نے ابھی کی ہے جو یونائٹیڈ نیشن جو قوم کا سب کا مقصد ہے، انہوں نے کبھی بات کسی کی نہیں مانی، وہ قراردادوں کو نہیں مانتے۔ تو آپ جو قراردادیں پیش کر رہے ہیں، آپ اپنی طور پر سامنے ہیں، کیا قراردادوں سے غزہ کی جو عوام جو مسلمان ہیں، کیا ان کے جو مجرم پہ ہوا، جو حساب ہوا، اس کا مطالعہ ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی راستے میں بھی قراردادیں چھوڑیں، یہ نعرے جلوس یہ چھوڑیں، اپنی طرف کچھ کر کے دکھائیں، اور اس کے لیے عوام نکلے پائے۔ آپ اس پاس ایک جلسہ کر کے اور ہم بڑے ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا مطالعہ کیا، یہ بزدلانہ سے ہے، قرارداد پیش کر کے اور یہ پاکستان کھڑا ہو گیا، یہ غزہ کیا کرے، اسرائیل کے خلاف عمل میں آ گئے، پیغام میں آ گئے، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ وہ کچھ نہیں مانتا، وہ ہمارے بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ کیوں ان کی بات مانتے ہو؟ کون سی قرارداد، کون سی کون سی؟ وہ تو لوٹی ہے کہ بڑی طاقت ہوگی، تو آپ کا وہاں پہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کیوں نہیں کشمیر کا فیصلہ کر سکتے؟ کیوں نہیں آج کا فلسطین کا فیصلہ کر سکتے؟ کیوں نہیں مسلمانوں میں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ نمائندوں کیوں نہیں حرکت میں آتی؟ وہ ادارے کیوں نہیں حرکت میں آتے؟ آج کہاں سے ہو گئے وہ ادارے غلط ہے، جم ہے، کہاں ہے وہ ادارے، کہاں ہے وہ اسلامی موثر، کہاں ہے وہ طاقتیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ بڑی پیڑھی کا بچہ بھی مر جائے تو پولیس کو گرفتار کر لیتی ہے؟ تو کیا مسلمان کو حقوق اتنا ہونا پیڑھی کی بچی کا رقم نہیں؟ تو پھر مسلمان کو حکمران کیا کرتا ہے؟ تو یہ حکمران اپنا قبلہ، اپنا رخ، اپنی توجہ تب بدلیں گے جب ان میں عوامی پریشر آئے، جب آپ الناس ان کو مجبور کریں گے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سامنے بتائیں کہ یہ ہمارے جذبات ہیں اور آپ ان کی قدر کرو اور آپ ہمیں اپنی اقدامات کر کے دکھاؤ۔ اس کے میرے دوستوں، آپ لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی صفائی، اپنے ذاتی معاملات کو درست کریں، اور وہ اس کا طریقہ ذکر کا رابطہ شہر ہے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بات تبھی سمجھ آئے گی، آپ کی فریکوینسی تب درست ہوگی
آپ وعدہ رسول والی کر سکتے ہیں. جب آپ مرشد بات مانیں گے اور مرشد وہ جو حق اور بیدار ہو، جو مسئلوں کا شکار نہ ہو، جو مزدل نہ ہو، جس میں کہیں کھوٹ نہ ہو. آپ خاتماؤں بلازم اور جو کچھ برتنوں کے ورن رونا آتا ہے. بہت دکھی اس معاملے میں پوری قوم کے پاس پیر خانے جو ہیں وہ شادیوں بیاہوں روحوں کو حضرت کر رہے ہیں. ان لوگ یاد ہیں ایک دوسرے میں آپ کے بچے حضرت کے بچے یاد نہیں ہیں کیا یاد نہیں ہے دوسرے کیسے نوازا کے اندر جاتا ہے کہ وہ میں کیا انہیں اس وقت بچے کے ہمارے نظر کے بچے بھی نظر نہیں آئے، وہ مائیں نظر نہیں آئے، وہ بیٹیاں بچیاں وہ سب کو نظر نہیں آئے. آپ اتنا فضولیات کرا دیتے ہو، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہاں سے کس کے نام پہ یہ پیسہ دیتے ہو؟ اللہ رسول کے نام پہ لیتے ہو، مریدوں سے لیتے ہو، اور پھر کس فراخی سے اس کو خرچ کرتے ہو، شہانہ انداز سے خرچ کرتے ہو، بڑے چوڑے کا خرچ کرتے ہو. تو اپنی کمائی کرو، اپنی کمائی سے خرچ کرو. خدا کے مطلب یہ کچھ فضا دے دو. خالی یہ خوراک نہیں بلکہ اجازت ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے نوجوانوں کو کہ وہ جائیں اور فضا دیں، اپنی جانیں پیش کریں، مسلمان بھائی کے ساتھ لڑیں. اگر آپ فوری طور پہ نہیں کر سکتے، آپ مجبوریاں ہیں، مسئلے ہیں یا آپ کو قانونی اجازت نہیں دیتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں. اس لیے میں دوستوں ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی، اپنے معاملات کو سمجھنے کی، اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنے کی اور صحیح رخ اور صحیح سمت میں آگے بڑھنے کی. سارے کام جذبے کرتے ہوتے ہیں، اہل کام بھی وہاں فیل ہو جاتے ہیں. اگر اہل کام کامیاب ہوتا تو جاپان سے مٹ جاتا ہے، لیکن آج جاپان میں سفر عمل کی ترقی یافتہ قوموں کو شمار ہوتا ہے. تو کیا تھا کہ قومی جذبہ اگر آج یا قومی جذبے کے ساتھ اپنے جوانوں کی جذبوں کو یہ کھیل کود یہ ناچ گانوں سے نکال کے ان کو جائزانہ زندگی کی طرف راغب کریں اور اصل جو ان کا کام ہے، جو مشن ہے مسلم نوجوان کا، ان کی جذبات کو صحیح سمت دیں، اس کو صحیح رخ دیں. وہ آپ کی انتظار ہے، ان کو انتظار ہے کہ ایسے لوگ سامنے آئیں، ایسی شخصیت سامنے آئے جو ان کی یہ پیاس بجھا سکے تو وہ راہ نہیں تو بیدار ہونے کا شکار نہ ہو، وہ گمراہی کا شکار نہ ہو. اس لیے ہمیں فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ، اپنی قوم پہ، اپنے مسلمان ہونے پہ، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی نہیں کرتا ہے. جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم نہیں کیا، اور جو ہمیں نہیں کرنا وہ ہم بڑے شد و مرد سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کہتے ہیں اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ پہ اللہ پاک خصوصی کرم فرمائے. حضرت مسلمانوں کی مسائل کو دور کرے، اللہ پاک کو ان کی صبر عطا فرمائے اور وہاں ہمارے مسلمان والوں کو اللہ پاک صبر